حسین نے بتا دیا جان جاتی ہے تو جاتی رہے، علی اکبر کی جوانی لٹتی ہے تو لٹتی رہے، عباس کے بازو کٹتے ہیں تو کٹتے رہے، قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو دوڑتے رہے، مگر یزیدیو یاد رکھنا یہ حسین کا ہاتھ ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں رہا ہے، فاطمہ کے ہاتھوں میں رہا ہے، علی کے ہاتھوں میں رہا ہے، جسے ابو بکر نے چوما ہے، فاروق اعظم نے چوما ہے، عثمان غنی نے چوما ہے، جسے رسول اللہ نے چوما ہے، یہ حسین کا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں۔ اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے تمام بھائی جنہوں نے مسلسل محنت اور کوشش کے ساتھ اس اہل بیت کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس علاقے پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت محفل ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ہم اور آپ سن رہے ہیں، اور ابھی شہزادے امام حسین بھی تشریف لانے والے ہیں، تو ہمارے لیے مزید جو ہے خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ آئے ہیں آگے سے لے کے پیچھے تک، میں اپنے تمام نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ خاص محفل ہے ذکر شہدائے کربلا کے نام سے، اور جہاں خاتون جنت شہزادی کونین کے شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ وہاں بگڑے مقدر بہتر کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو محفل ہے یہ دنیا کی باتیں کرنے کی، مستی مذاق کرنے کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر مناسب بات ہوگی کہ ہم اہل بیت کے ذکر کی محفل میں رہیں، امام حسین کے ذکر کی محفل میں رہیں اور ہماری توجہ ادھر ادھر ہو، یا ہم بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں، گپ شپ کریں، مذاق کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر مناسب بات ہے۔ آپ ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کوشش کیجئے گا کہ بڑے احترام کے ساتھ اس محفل میں شرکت کریں۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوا کرے تو دامن اپنے پھیلا کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے ادب کی محفل ہے، جلسے تو ہر دن ہوتے ہی ہے، لیکن یہ بہت ادب کی محفل ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جتنی بھی دیر آپ بیٹھیں ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ ہمیں اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک عاشق نے کہا تھا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ الحمدللہ ہم اور آپ حسینی ہیں، اور اللہ نے جب سے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اس دن سے لے کر آج تک آقا حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں آقا حسین کا ذکر ہوگا۔ لیکن آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک المیہ ہے کہ ہماری قوم کے بہت سارے لوگوں نے آج تک حسینیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جیسے ہی
محرم شریف کا چاند نظر آ جاتا ہے، ہمارے بہت ساری ہماری قوم کے نوجوان اپنے ماتھے پر ہرے رنگ کی پٹیاں باندھ کر جس پہ یا حسین لکھا ہوتا ہے اور پھر وہ نکل جاتے ہیں شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ ہمارے علماء جب انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنے اماموں کی امامت چھوٹ گئی صرف اسی بنیاد پر کہ انہوں نے محرم کے مہینے میں شریعت کا مسئلہ کیوں بتایا۔ کتنے لوگوں کی مخالفت اس مبارک مہینے میں ہوتی ہے صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسئلہ کیوں بتایا، آپ کو معلوم ہے۔ اور جو لوگ ماہ محرم کے مہینے میں غلط کام کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام، جب علماء انہیں منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا دنیا میں اور کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے؟ کیا صرف محرم میں ڈھول بجانا ہی غلط کام ہے جو آپ روک رہے ہیں؟ یا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے کام ہیں۔ الحمدللہ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے شریعت کے خلاف جو کام ہے ماہ محرم میں وہ یہاں نہیں ہوتے ہیں، مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن یہ بہت افسوسناک صورتحال پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر جو ملک کے کونے کونے پر حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے بارے میں نہ آج ہمیں فکر ہے، نہ ہمارے بزرگوں کو فکر ہے، نہ قوم کے جوانوں کو فکر ہے۔ ہماری فکر صرف اور صرف رسم و رواج میں لگی ہوئی ہے کہ یہ فلاں مہینہ ہے، یہ فلاں موقع ہے، یہ فلاں موقع ہے۔ یاد رکھیے گا ہم صرف کربلا کے ہر سال وہی واقعات دہرا دیے جاتے ہیں اور ہم وہی پرانے واقعات جو ہمارے الحمدللہ ہر بچے کو یاد ہے، وہ پرانے واقعات سننے کے بعد مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے کانفرنس کرا لی۔ میں کہتا ہوں واقعات تو سنیے، کربلا کے واقعات کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ کربلا کا پیغام کیا ہے۔ پیغام کربلا کے حوالے سے جب آپ غور کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ تبدیل ہوتی نظر آئیں گی۔ ہم نے واقعات کربلا پر غور کیا لیکن پیغام کربلا پر ہم نے غور نہیں کیا۔ کربلا کا اگر واقعہ سنیں گے، آپ جانتے ہیں حسینیت کیا ہے؟ اگر دو جملوں میں حسینیت کو سمجھنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والی ذات کا نام امام حسین ہے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام حسینیت ہے۔ ظلم کے خلاف بس اتنی سی بات ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام حسینیت ہے۔ آج قوم مسلم زندگی کے ہر مسئلے میں سمجھوتا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر جگہ کمپرومائز۔ مسئلہ اذان کا ہو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، مسئلہ مسجد کا ہو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، مسئلہ تحفظ ناموس رسالت کا ہو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، مسئلہ موب لنچنگ کا ہو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، مسئلہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کا ہو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اب کل کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے گا حسینیت کے تیور ایسے نہیں ہوتے ہیں، حسینیت کا مطلب ہی ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ جس دن آپ کے اندر یہ جرت پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے کہ آج سے آپ اصل حسینی بن گئے ہیں۔ حسینی دبنے والے نہیں ہوتے ہیں، حسینی ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں، حسینی خوف کھانے والے نہیں ہوتے ہیں، حسینی کبھی میدان چھوڑنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے میرے آقا حسین کے غلاموں نے بتا دیا تھا جان جاتی ہے تو جاتی رہے، مگر حسین کا کوئی دیوانہ کربلا کے میدان کو چھوڑ کے بھاگے گا نہیں۔ آج ہماری قوم کا حال دیکھ لیجئے، آج آپ کی نگاہوں کے سامنے قوم مسلم کا حال کیا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، توجہ ہے آپ کی، اپنے دل پہ لکھ کے لے جائیے گا یہ بات۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کاش مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا فتح کر لیتے۔ کاش مسلمان کے دشمن نہ ہوتے تو ہم پوری دنیا فتح کر لیتے۔ آج کون کس کا دشمن ہے؟ آپ دیکھ لیجئے
कोर्ट और कचहरी में चले जाइए, छोटी छोटी एक बालिश्त जमीन का मसला 20 साल से कोर्ट में है। जितने की जमीन नहीं उतने से ज्यादा पैसे खर्च हो गए, जितने की जमीन नहीं थी उससे ज्यादा जेवर चला गया, जितने की जमीन नहीं थी उससे ज्यादा बाज़ाब्ता जिल्लत और रुसवाई हो गई। है कौन? सगा भाई है, वो भाई जिसके साथ बचपन में हम उंगली पकड़ के चलते थे। आज हम दुश्मन किसके हैं? हसद। अल्हम्दुलिल्लाह, अफसोसनाक सूरत हाल ये है। तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने हमें जिंदगी दी है, मगर मेरी कौम आज डूब गई सिर्फ इस बुनियाद पर हमें हमारी तारीफ चाहिए, हमें हमारा नाम बड़ा चाहिए। आज बड़े बड़े जलसे और छोटी छोटी महफिलें गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर सूबे तक सिर्फ इस बुनियाद पर नाकाम हो जाती है कि हमारी अपनी कौम के अंदर इख्तिलाफ है, हमसे पूछा नहीं गया, हमारी राय नहीं ली गई, हमसे मशवरा नहीं लिया गया। हमारी राय लेते तो काम अच्छा होता। यार खुदा के बंदो, ये मिजाज मत रखो। हुसैनियों का कभी ये मिजाज नहीं था, हुसैनियों का मिजाज ये था, फैसला ले लिया गया। अगर जो काम होने वाला है वो उम्मत के हक में अगर सच्चा है, फायदेमंद है, तो हम उस कौम के साथ हैं। ये हुसैनियों का मिजाज था। आज छोटी छोटी बात की बुनियाद पर कौम मुस्लिम लड़ रही है, लड़ाई हमारे दरमियान है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है। कीना कहाँ है? हमारे यहाँ। हसद कहाँ है? हमारे यहाँ। बुराई कहाँ है? हमारे यहाँ। गीबत कहाँ है? हमारे यहाँ। एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने वाले कहाँ हैं? हमारे यहाँ। टांग खींचने वाले कहाँ हैं? हमारे यहाँ। चाय के होटल पर मस्जिद के इमाम की बुराई करने वाले कहाँ हैं? हमारे यहाँ। बुखारी और मुस्लिम का दर्स देने वाले की बुराई आज चाय के होटल पर हो रही है। कहाँ हैं ये लोग? हमारे यहाँ। जो 365 दिन हमारी मुसल्ले पे है, उसकी गीबत कौन करता है जिसे पहला कलमा भी याद नहीं है? कहाँ हो रहा है ये? हमारे यहाँ। जिस कौम का मयार इतना गिर चुका हो, वो कौम कह रही है आज मुल्क के कोने कोने पर हमें पैरों के नीचे मसला और रौंदा जाता है। मैं कहता हूं याद रखो, जब तुम बेहतर थे तो तुम्हारे हालात बेहतर थे, जब से तुम बिगड़ गए हो तुम्हारे हालात बिगड़ गए हैं। तुम आज भी समझ जाओगे तो तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे। किसी दौर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तुम कोई और नहीं हो, ये तुम्हारी तारीख थी। जिस कौम के जवान आज पैर की जूती की नोक पर दुनिया में है, इसी कौम के जवानों का मयार ये था। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह, नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन। वाह 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 वाह। कहाँ हैं आप? क्या कहने मुफ्ती साहब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अल्लाह अल्लाह। हालात देख रहे हैं आज आप मुल्क के, आपकी निगाहों के सामने हैं। मैं उस तरह के वाकयात सुनाने का आदी नहीं हूं जो सबको आपको याद है। हम जिक्र करेंगे अहले बैत का भी और इमाम हुसैन का भी, लेकिन याद रखिएगा हर साल ये जलसा इसलिए किया जाता है कि फिक्रे हुसैन लेकर जाइए। जिक्र हुसैन में फिक्रे हुसैन न मिले तो फिर फायदा क्या है? खाली वाकयात आप सबको याद है, बचपन से लेकर आज तक आपको सारे वाक़े याद हैं। कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो मुझे याद है और आपको याद नहीं है। करबला के ताल्लुक से जिक्र तो सुनिए, लेकिन साथ में फिक्र भी लेकर जाइए। हुसैन की फिक्र क्या है, करबला का पैगाम क्या है। आज जरूरत इस बात की है, तुम्हें अंदाजा नहीं है, मुल्क के कोने कोने में मारे जा रहे हैं मुसलमान, मुल्क के कोने कोने में सताए जा रहे हैं मुसलमान, मुल्क के कोने कोने में परेशान किए जा रहे हैं मुसलमान, मॉब लिंचिंग की जा रही है मुसलमानों के साथ। तुमने देखा नहीं, मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। मेरी कौम के लोग जब बात बिगड़ जाती है तो सेहरा किसी और के सर डाल देते हैं, लेकिन जब इज्जत की बात आती है तो आगे बढ़कर सेहरा अपने सर पे सजाने लग जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, तुमने अगर बुराई का सेहरा अपने सर न रखा तो दिन और बहुत ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। जो बचपन से लेकर आज तक गलती की है, उसूल से कबूल करने का मिजाज पैदा करो, ताकि हम आज बैठकर गौर करें कि हमसे किस जमाने में कौन
کون سی غلطی ہوئی تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں؟ آج حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ملک کے ذمہ دار کون ہے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ میری قوم تم منہ اٹھا کے دیکھ رہی ہے کہ کوئی آئے گا ہمارا مسیحا بن کر، کوئی آئے گا ہماری بات کرنے والا، کوئی آئے گا ہمارا ذکر کرنے والا، کوئی آئے گا ہمارے لیے حمایت میں کھڑے ہونے والا، مگر یاد رکھیے گا اب تمہارے لیے حمایت کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ جس کو آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ اب اپنے اندر شعور پیدا کیجئے، اپنے اندر قوم کی فکر پیدا کیجئے، اپنے سینے کے اندر امت کا درد پیدا کیجئے۔ تمہاری فلسطین کی سرزمین پر چیخیں تمہارے کانوں میں کیوں نہیں جاتی؟ آج میری قوم کے جوان 18 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر ہیں، 18 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر ہیں، 18 سال کے جوان زنا کے اڈے پر ہیں، 18 سال کے جوان کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہیں۔ میرا 19 سال کا جوان گناہوں کی دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے۔ میری قوم کے جوانوں کا معیار یہ تھا، جب دشمن 22,000 کے لشکر کے ساتھ تھے تو حسینیوں کا نعرہ یہ تھا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر جواب دے، نہیں۔ نعرے کا جواب دے، شہزادہ نعرہ لگاؤ۔ سلامت رہیے مفتی صاحب۔ زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ یاد رکھیے گا کلمہ پڑھنے والوں کا کلمہ پڑھنے والوں کا یقین کسی زمانے میں تیر و تلوار پر نہیں تھا، ہمارا یقین ہر زمانے میں اللہ کی رحمت پر تھا۔ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، میں بتاؤں آپ کو ایک چھوٹی سی بات۔ ایک بکری چرانے والا انسان، ذرا غور سے سنیے گا، بکری چرانے گیا، اسے شیر کا چھوٹا سا بچہ ملا، اس نے اسے لے لیا، پالا اسے بکریوں کے ساتھ، وہ جوان ہوا تو وہ بھول ہی گیا کہ میں شیر ہوں۔ یہی افسوس کہ میری قوم کا حال ہے، قوم خود کو نہیں پہچان رہی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا لیول کیا ہے، ہمارا پاور کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ شیر جوان ہوا، جب جنگل میں جاتا تھا بکریوں کے ساتھ تو ایک بکری اسے ادھر سے مارتی تھی، ایک بکری ادھر سے مارتی تھی، اور وہ شیر مار کھا لیتا تھا۔ ایک دن جنگل میں اسے بوڑھا شیر ملا، اس نے دیکھا یہ میری نسل کے ساتھ، میری یہ برادری کے ساتھ اتنی ذلت اور رسوائی، جو اس کا کھانا تھا وہ آج اسے مار رہی ہیں۔ اسے بلایا، کہا تمہیں معلوم ہے تم کون ہو؟ کہا میں بکری ہوں۔ کہا میں بکری ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ صحبت جیسی ہوتی ہے انسان ویسے ہی بنتا ہے، صحبت جیسی ہو انسان ویسا ہی بنتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، بہت سمجھایا، کہا تم شیر و بکری نہیں، کہا نہیں دیکھ لو میں رہتا ہوں ان کے ساتھ ہوں، بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ ہوں، جنگل ان کے ساتھ جاتا ہوں، میں بکری ہی ہوں۔ کسی طرح بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، میرے ساتھ ذرا دریا پہ پانی پینے چلو۔ جب پانی پینے کے لیے لے گیا، ٹھہرے ہوئے پانی میں کہا ذرا جھانک کے دیکھو اپنی شکل، تمہیں اندازہ لگ جائے گا۔ جب جھانک کے اپنی شکل دیکھی تب پتہ چلا نہیں میں بکری نہیں، میں تو شیر کا بچہ ہوں۔ جب اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس کے ناخن بھی کام کر رہی ہیں، دہاڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو شیر جیسی دہاڑ بھی نکل رہی ہے، چونکہ بکریوں کی صحبت میں رہ کے وہ دہاڑنا بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر! آج ضرورت اسی بات کی ہے، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں آپ نے بہت سارے واقعات سن لیجئے، آئیے اب زمانے کی آنکھوں میں آ کے ڈالنے کی جرت اور ہمت کیجئے۔ رہی ہماری بات تو ہمارا حال یہ ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آج ذمہ داری یہ ہے، سمجھیے آپ کا لیول کیا ہے۔
آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں نہیں صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج حالات بہت خراب ہیں. قوم مسلم کے ہر جوان کی زبان پر ایک جملہ ہے، حالات بہت خراب ہیں. بزرگوں کی زبان پر ایک جملہ ہے، حالات بہت خراب ہیں. مجھے بتائیے جنگ بدر جس زمانے میں ہوئی، کیا اس سے زیادہ حالات خراب ہیں آج؟ سواری کے لیے گھوڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پیٹ سے پتھر باندھے تھے صحابہ نے، لیکن وہ 313 اللہ اکبر نکلے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی. رسول اللہ لڑنے کے لیے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، حضور نے کھجور کی لکڑی اٹھا کے دی. وہ جانتے تھے کھجور کی لکڑی تو بظاہر میرے نبی دے رہے ہیں، مگر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، خدا کا کرم ہمارے ساتھ ہے، عنایت ربانی ہمارے ساتھ ہے، اور اسی لیے وہ میدان میں گئے. یاد رکھیے ہمارے یہاں حال کیا ہوتا ہے جب قوم مسلم پہ پریشانی آتی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تو ہماری قوم مسجد میں بیٹھ کر قرآن خوانی کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے. یاد رکھیے گا خالی دعا کرنے سے حالات بہتر ہو جاتے تو میرے نبی تلوار لے کر بدر کے میدان میں نہ جاتے. خالی مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرنے سے حالات اچھے ہو جاتے تو حالات ایسے نہ بنتے. اگر ظلم کرنے والوں کا مقابلہ مصلی پہ بیٹھ کے ہو جاتا تو میرے آقا حسین 22,000 کے لشکر کے سامنے نہ جاتے. میرے آقا حسین نے بتا دیا جان جاتی ہے تو جاتی رہے، علی اکبر کی جوانی لٹتی ہے تو لٹتی رہے، عباس کے بازو کٹتے ہیں تو کٹتے رہے، قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو دوڑتے رہے، مگر یزیدیو یاد رکھنا یہ حسین کا ہاتھ ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں رہا ہے، فاطمہ کے ہاتھوں میں رہا ہے، علی کے ہاتھوں میں رہا ہے، جسے ابو بکر نے چوما ہے، فاروق اعظم نے چوما ہے، عثمان غنی نے چوما ہے، جسے رسول اللہ نے چوما ہے. یہ حسین کا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں جائے گا. ظلم کی حمایت ظلم ہے. ہم بیٹھ کر تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کسی ہمارے علاقے میں ظلم ہوا، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، میسج آگے بڑھا دیا، ہمارے سینے میں تکلیف ہوئی نہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، جانتے ہو یہ ایک دیوار کی طرح ہے، ہر ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، اور ایک اینٹ نکل جائے گی تو دیوار کمزور ہو جائے گی. کہاں ہیں میری قوم کے مسلمان؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ آج ہماری کسی علاقے میں اگر 10,000 کی آبادی ہے تو وہاں کم سے کم 1,500 قوم کی دلالی کرنے والے دلال موجود ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ ہزاروں لوگ ہماری اپنی قوم کی دلالی کرنے والے. رات کے اندھیرے میں جلوس بیچ دیا، رات کے اندھیرے میں جلسہ بیچ دیا، رات کے اندھیرے میں قوم کے جوانوں کا مستقبل بیچ دیا، رات کے اندھیرے میں جا کے سٹے بازی ہو گئی، رات کے اندھیرے میں جا کے کام خراب ہو گیا. یہ قوم کی دلالی کرنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں. یہی وہ لوگ ہیں، قوم کے جوانوں کی لسٹ بنا کے آگے پہنچانا ان کا کام ہے، پیسے فکس کرانا ان کا کام ہے، رات کے اندھیرے میں توڑ پٹے کرانا ان کا کام ہے، آدھے اپنی جیب میں رکھنا، آدھے آگے بڑھانا ان کا کام ہے. ایک چائے کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں. میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. نعرہ تکبیر! ایسے نہیں ذرا کھائے ہو کر کے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلی حضرت! پیغام امام حسین! پیغام امام حسین! علامہ مفتی اشرف گیلانی قادری ازہری، آمد سرکار حسان ملت، تاجدار مسعودی شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ بہت اچھے مفتی صاحب. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں ابھی تھوڑے سے زمانے پہلے پہلگام کا واقعہ نگاہوں کے سامنے آیا تو ملک کے کونے کونے سے ہمیں ڈرانے اور دبانے والے لوگوں نے ہمیں
یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے پہلگام کے واقعے سے پہلے ایسے لوگوں کو جواب دے دیا اور کہا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ دراصل بات یہی تو ہے، دلالی کرنے والوں کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمارا کچھ فائدہ ہے، ایک چائے کے لیے، بس ایک چائے کے لیے، ایک چائے کے لیے۔ یار خدا کے بندو شرم کرو، مر کے قیامت کے دن مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ جس قوم کے جوانوں کے نام پیش کیے جا رہے ہیں یہ میری قوم کا فیوچر ہے، میری قوم کے جوان انسان ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، انہیں اتنی گری نظر سے نہ دیکھا جائے کہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کر دی جائے، محض اس بنیاد پر کہ لوگ ہماری پیٹھ تھپتھپائیں گے۔ دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ دنیا یہ جان گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ قوم کے جوان جو آج چھوٹے چھوٹے 18 20 سال 22 سال 25 سال کے جوان ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، لیکن ان کو ان کی غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیجئے کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ہر قوم کے جوان، اور ہماری قوم کے جوانوں سے بڑا سرمایہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ صلاح الدین ایوبی ہمارے پاس، محمد بن قاسم ہمارے پاس، اورنگزیب عالمگیر ہمارے پاس، ارطغرل غازی ہمارے پاس، عثمان غازی ہمارے پاس، طارق ابن زیاد ہمارے پاس۔ کون عثمان غازی، کون صلاح الدین ایوبی؟ آج دنیا حیران و پریشان ہے۔ یہودیوں نے مسجد اقصی پر بری نظر ڈالی ہے، مگر جس دور میں صلاح الدین ایوبی نے پردہ نہیں کیا تھا، جا کے کھڑے ہو گئے تھے مسجد اقصی کے سامنے اور کہا تھا ظالمو یاد رکھو، مایوس نہ ہو، اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر، مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ کسی میں اتنی ہمت اور جرت تھی جو مسجد اقصی کی طرف بری نظر اٹھا کے دیکھ۔ کہاں ہیں ہم؟ ہمارے سامنے صرف واقعات ہیں، پیغام کربلا نہیں ہے۔ پیغام کربلا ہوتی تو ہمارے سینے میں خوف نہ ہوتا، پیغام کربلا اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا تو ہمارے ہاں ڈر نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت۔ کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت۔ ہمارے رسول کی عزت، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ مگر آپ نے دیکھا تھوڑے زمانے پہلے جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، گستاخی کرنے والوں نے گستاخی کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کی شان گھٹ جائے گی۔ لیکن ان سے پوچھو، بھونکنے والے کتے ہر زمانے میں بھونکتے رہتے ہیں، مگر پیغمبر کی عظمت میں نہ کبھی کمی آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ بریلی سے میرے امام نے اعلان کیا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوئی اور گستاخی کرنے والے لوگ یہ سمجھ رہے تھے ذکر ختم ہو جائے گا، ان کی اپنی سوچ تھی۔ مگر افسوس ایسے عالم میں ہماری قوم کے کچھ جوان ناموس رسالت کے مسئلے پر بیدار ہوئے اور وہ گئے ہمارے یہاں بزرگوں کے سامنے مشورہ کرنے کہ ہم ناموس رسالت کے مسئلے پر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی دقت کیا ہے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ہمارے ہر ایک مسلمان کے گھر میں ایک نیتا ہے،
بھائی توجہ ہے آپ کی، کچھ ڈسٹربنگ ہو رہی ہے، کچھ ڈسٹربنگ لگ رہی ہے مجھے. ہمارے یہاں ہر مسلمان کے گھر میں ایک نیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر گھر میں ایک نیتا ہے. اسی لیے پوری قوم میں کوئی نیتا نہیں بنا. ہم کسی کو ماننے کے لیے راضی نہیں. ہمارے یہاں کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. ہر گھر میں ایک نیتا ہے. آپ کو معلوم ہے نیتا کا، لیڈر کا کوئی ڈپلومہ نہیں ہوتا ہے، کوئی کورس نہیں ہوتا ہے. یہ صلاحیت ہے، کوالٹی ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. یہ انعام ہے اللہ کا، اللہ جس کو چاہے قوم کا لیڈر بنا دے. لیکن افسوس دنیا کی ساری قوموں کو، ہر سماج کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. نہیں سمجھ میں آئی یہ بات تو قوم مسلم کو سمجھ میں نہیں آئی. یہی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ ٹانگ کھینچی جا رہی ہے. معلوم ہے آپ کو جن علاقوں میں ہماری تعداد زیادہ ہے وہاں الیکشن میں کامیاب ہونے والے پھر بھی غیر ہیں. چونکہ ہمارے یہاں ضرورت تھی صرف 2 لوگوں کی، کھڑے ہونے والے 50 لوگ تھے. یہ حال آج قوم مسلم کا ہو گیا. کمزور کسی اور نے نہیں کیا، کمزور ہمیں ہمارے اپنوں نے کیا ہے. کمزور ہمیں ہمارے اپنوں نے کیا ہے، جن پر اعتماد تھا، جن پر یقین اور بھروسہ تھا. اب حالت کیا ہوئی، اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ جب تک آپ سیاسی طور پر کمزور رہیں گے مسجدوں پہ بلڈوزر چلتا رہے گا. آپ سیاسی طور پر کمزور رہیں گے مدرسوں میں تالے لگتے رہیں گے. جب تک سیاسی طور پر کمزور رہیں گے علماء جیل میں ڈالے جاتے رہیں گے. کل سلمان اظہری کا نمبر تھا، پھر مولانا قمر غنی عثمانی کا نمبر آیا، اب نہ جانے کس کا نمبر آئے گا. علماء پر اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا، چونکہ ہر زمانے میں یزید پیدا ہوتا رہے گا. انداز بدلے گا، نام بدلے گا، کردار بدلے گا، لیکن فکر ہر زمانے میں وہ پائی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں بات کیا ہے، ہمارے یہاں کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. ورنہ جس زمانے میں مسلمانوں میں اتحاد تھا اس زمانے کا حال یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے اے مسلمانوں یہ بتاؤ مدینے میں ایسی کون سی حکومت ہے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں. جب آ کے انہوں نے دیکھا فاروق اعظم کو ٹیک لگائے زمین پر لیٹے تھے تو کہا تمہاری یہاں کرسی کہاں ہے جہاں سے حکومت چلتی ہے. مسلمانوں نے کہا ہمارا لیول یہ ہے، ہمارے لیڈر جہاں بیٹھ جاتے ہیں حکومتیں وہیں سے چلتی ہے، نظام وہیں سے چلتے ہیں. یہ کسی اور کا کردار نہیں تھا، ہمارا کردار تھا. آج کہاں ہیں ہم؟ ہمارا لیول کیا ہے؟ ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ. بات آئی ہمارے جوان اکٹھا ہوئے اور اکٹھے ہونے کے بعد اپنے محلے میں بڑے بزرگوں کے پاس گئے، کہا ہم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے یہاں بھی شاید ایسا ہوا ہو. بٹھا دیا گیا اور بٹھانے والے کون تھے؟ ہمارے اپنے لوگ. کا نہیں نام آ جائے گا. حالات اچھے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا حسینیوں کے لیے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں. حسینیوں کے حالات کربلا کے بعد سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ایسے ہی رہے ہیں. حسینی وقت کا انتظار نہیں کرتے ہیں، حسینی وہ ہیں جو زمانے کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، زمانہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. وہ زمانے کے انتظار میں نہیں رہتے، حالات اچھے آئیں گے تب قدم بڑھائیں گے. اللہ اکبر. ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، ہمارے بزرگوں نے جوانوں کے جوش کو ٹھنڈا کر کے بٹھا دیا. نہیں میرے عزیزوں نام آ جائے گا. میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں نام آتا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار آ جائے پھر بھی کہیں گے ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کتنی بار نام آ جائے، اس لیے کہ یہ عزت اللہ نے ہمیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اشرف جیلانی اظہری صاحب قبلہ. حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے جوانوں یہ ڈر اور خوف اپنے سینے سے نکال دیجئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ نے تمہاری
موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ پھر یہ ڈر کیسا ہے، پھر یہ خوف کیسا ہے، یہ کانپنا کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں حسینیت کس کا نام ہے دنیا میں کوئی ایسا باپ؟ 56 سال کے حسین کربلا کی سرزمین پر ہیں، 18 سال کا علی اکبر ان کی نگاہوں کے سامنے شہید کیا جا رہا ہے، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ 19 سال کے جوان قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، جتنے شہید ہونے والے تھے ہوتے رہے، مگر جب عباس زمین پر گرے تھے اللہ اکبر حسین کو پکارا تھا، میرے آقا حسین نے جا کے کہا تھا الآن انکسر ظہری، بھائی عباس کے لیے کہا تھا اب میرے بازو ٹوٹ گئی ہے، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بھائی کی محبت کا اللہ اکبر اتنا حال تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ قدم پیچھے ہٹا دیا، یزید کی ہاں میں ہاں ملا دی، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا؟ نہیں، حسین تنہا رہے، پھر بھی یزیدیوں سے کہا جان جاتی ہے تو جاتی رہے، مگر باطل کو کبھی سچا نہیں کہا جائے۔ حسینیت اسی چیز کا نام ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے علاقے میں، گاؤں میں غلط کام کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، ہم اس لیے غلط کو غلط نہیں کہتے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہم غلط کو غلط اس لیے نہیں کہتے وہ رشتے میں چاچا لگتے ہیں، ہم غلط کو غلط اس لیے نہیں کہتے وہ ماموں لگتے ہیں، ہم غلط کو غلط اس لیے نہیں کہتے وہ پھوپا لگتے ہیں، ہم غلط کو غلط اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ حسینیت جس چیز کا نام نہیں ہے، حسینیت نام اس بات کا ہے کہ تمہیں مرنا ہے تو اپنی قبر میں جانا ہے، جو سچ ہے اسے سچ کہو، جو غلط ہے اسے غلط کہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات سرکار مجاہد ملت کی نگری سے تشریف لانے والا عظیم ثناء حضرت شاہ نواز حسان اویسا دھام نگر شریف سے تشریف لائے، استقبال ہے، خیر مقدم۔ سبحان حسینیت نام اس چیز کا ہے کہ ہمارے سینے کے اندر وہ جذبات بیدار ہوں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ساری چیزیں ہیں، پھر یہ حالات دن بدن بگڑتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ کاش قوم مسلم ان ساری وجوہات پر غور و فکر کر لیتی تو آج حالات یہ نہیں ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری قوم کے جوان نعرہ کیا لگا رہے ہیں؟ حسین کے نام پہ ہم گردن کٹا دیں گے۔ نعرہ ہے یا نہیں ہے یہ؟ لیکن میرے کو معلوم ہے کوئی گردن نہیں کٹائے گا۔ یہ بات صرف نعرہ ہے آپ کی۔ جس قوم کے جوان رسول اللہ کی خوشی کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں 5 وقت سر جھکا نہ سکیں، وہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں؟ 5 وقت جس قوم کے جوان رسول اللہ کے حکم پر حضور کے لیے، میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس قوم کے جوان 5 وقت رسول اللہ کے حکم پر مسجد میں سر جھکا نہ سکیں، وہ رسول اللہ کے نام پہ گردن کیسے کٹا سکتے ہیں؟ تم نے دیکھا نہیں رسول اللہ کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نے دیکھا پچھلے سال فلسطین کی سرزمین پر، ہم نے دیکھا جب بمباری کی گئی تھی، مسجدیں گرا دی گئی تھی، بلڈنگیں گرا دی گئی تھی، ملبے کے ڈھیر پڑے تھے، مسجد کے میناریں اور عمارتیں توڑ دی گئی تھی۔ فلسطین کے جوانوں نے ملبے کے ڈھیر پر بھی تراویح پڑھی ہے، فلسطین کے جوانوں نے ملبے کے ڈھیر پر بھی سجدے کیے ہیں، اور حالت یہ تھی فلسطین کے جوانوں کے سامنے، کسی کے سامنے ماں کا جنازہ، کسی کے سامنے باپ کا جنازہ، کسی کے سامنے بیٹی کا جنازہ، کسی کے سامنے بھائی کا جنازہ، وہ سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم حسینی ہیں، ہم زبان سے تو حسینی ہیں، ذرا کردار بتائیے حسینیوں کا کردار کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے آج 8 محرم، 7 محرم، 9 محرم اور 10 محرم کی جب تاریخ آتی ہے تو میری قوم کی بیٹیوں کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، میری بیٹیاں بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، زینب نے پردہ نہیں چھوڑا کربلا میں،
پیغام حسین کیا ہے؟ زینب نے پردہ نہیں چھوڑا، اور زینب جیسی بہن نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ زینب لوگ پوچھتے ہیں حضرت میرے بیٹی ہوئی ہے نام کا رکھو، میں نے کہا نادان غور نہ کر، زینب رکھ دے، ایسی وفادار بہن تاریخ میں نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے جس نے سفر کی تکلیفیں برداشت کی ہے مگر حسین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بہت اچھے مفتی صاحب، واہ 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 واہ۔ دیکھو کربلا میں آج محرم کی 9 تاریخ آئے گی، دیکھ لینا ہماری بہنیں میک اپ کرنے کے بعد روڈوں پہ نظر آئیں گی تعزیے کے ساتھ۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کچھ تو رحم کیجئے رسول اللہ کی اس امت پر۔ دنیا قوم مسلم کا جنازہ نکالنے کے لیے کھڑی ہے، لوگ ہماری عزت کا تماشا بنانے میں لگے ہیں۔ ہم حجاب کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم پردے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہماری لڑائی حجاب اور پردے کے لیے ہے، جس حجاب اور پردے کے لیے حضرت ام رباب نے تکلیفیں برداشت کی، جس پردے کے لیے حضرت شہر بانو نے دھوپ کی مشقت برداشت کی، جس پردے کے لیے، جس حیا کے لیے زینب نے اپنے لالوں کو کربلا میں شہید کیا، انہی کی شہادت کے دن دیکھ لو میری بہنیں بے پردہ آپ کو روڈوں پہ نظر آئیں گی۔ کیا یہی حسینیت ہے؟ کون ہیں یہ عورتیں؟ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں۔ کون ہے ذمہ دار؟ یاد رکھیے گا اگر آج آپ کی بیٹی یا آپ کی بہنیں بے پردہ ہو گئیں تو کل قیامت کے دن جواب آپ کو دینا، کل قیامت کے دن جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ میری مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں کہتا ہوں دیکھیے اتنی مشقت کے دور سے گزری حسین کے گھر کی عورتیں، مگر پھر بھی پردہ نہ چھوڑا۔ آج ہم صرف تعزیہ دیکھنے کے نام پر بے پردہ ہو جائیں، اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیں، ہم یہ بھول جائیں کہ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم یہ بھول جائیں کہ ہم کنیز فاطمہ ہیں، ہم یہ بھول جائیں کہ ہمارے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہم یہ بھول جائیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، کوشش کرو کہ آنے والے محرم میں نہ تمہاری بیٹی بے پردہ ہو، نہ تمہاری بہن بے پردہ ہو، نہ تمہاری عزیز و اقارب بے پردہ ہو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم مرد ہو، اللہ نے حاکم تمہیں بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء کا تاج تمہارے سر پہ ہے، ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر تمہاری بیٹی محرم کے دن بے پردہ ہوتی ہے تو کل قیامت کے دن جواب آپ کو دینا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد تاجدار مسولی شریف، گلے گلزار اسماعیلیت، اسماعیلی دولہا سرکار حسان ملت۔ آپ لوگ کہیں دیکھیے سرکار تشریف لائیں گے، آپ لوگ یہیں بیٹھیے، ابھی حضرت کی تقریر سنیے، سرکار آئیں گے منبر پر، انشاءاللہ آپ کو زیارت کرنی ہے، بیٹھیے آپ تقریر سنیں۔ آپ بہت لمبا سفر کر کے سرکار تشریف لائے ہیں، کل اندور میں تھے، بائی کار سفر کر کے آئے ہیں، تو حضرت ابھی گھر جا رہے ہیں قیام گاہ پر، پھر آپ آئیں تشریف لائیں گے، انشاءاللہ آپ کو زیارت کرنی۔ پیغام کربلا کا آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ورنہ ہماری نگاہوں کے سامنے کربلا کا جب تک پیغام تھا ہمارے حالات یہ نہیں تھے۔ یاد رکھیے گا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بدلنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں جہاں 4 لوگ بیٹھیں گے ہمارے محرم کا، اور محرم میں شریعت کے خلاف کاموں کی جب بات چلے گی تو ہماری قوم سارا صحرا علماء کے سر باندھ دیتے ہیں کہ علماء اکرام توجہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا قوم کے حالات کو بہتر کرنا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء سے زیادہ بڑا دل اور جگر کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ علماء ہیں جو والد بھی اگر شریعت کی مخالفت کرتا ہو تو ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ صرف علماء کا جگر ہے کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے امامت رہے گی یہ چھوٹ جائے گی، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا، وہ علی اعلان مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے ممبر پہ اعلان کرتے ہیں۔ مگر ہماری قوم سے برائی اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ پوری قوم مسلم ایک جٹ ہو کر مسجد کے امام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے امام صاحب کی ذمہ داری ہے وہ برائی کو روک لیں گے۔ جب پوری قوم مل کر علماء کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تو آج حالت یہ نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارا حال آج کے زمانے میں کیا ہو گیا، پورے علاقے میں کوئی ایک بندہ سود لینے والا ہے،
امام صاحب کی دعوت آئی، نئے نئے امام صاحب جانتے نہیں تھے، امام صاحب دھوکے میں چلے گئے دعوت کھانے کے لیے، حالانکہ پوری قوم نے دعوت کھا لی، لیکن مسجد کا امام چلا گیا تو پورے علاقے میں میٹنگ شروع ہو جائیں گی کہ مسجد کے امام نے سود والے کے یہاں کھانا کھا لیا۔ بتاؤ مجھے یہ ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں پوری قوم نے کھانا کھا لیا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، پوری قوم سود والے کے یہاں چلی گئی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، پوری قوم سود والوں سے، سٹا لگانے والوں سے تعلق و رشتہ رکھتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ مسجد کا امام نادانی کی بنیاد پر نیا امام چلا جائے تو دیکھ لو اس کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے، نہیں صاحب امام کو نکالا جائے گا۔ میں کہتا ہوں امام سے پہلے آپ کی ذمہ داری تھی، پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ قوم میں اگر کوئی سود لیتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، پوری قوم مل کر اعلانیہ طور پر اپنی قوم سے اس کا بائیکاٹ کر دیجئے، اعلانیہ۔ پہلے تمہاری ذمہ داری ہے، بعد میں مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے، یہ پہلے قوم کی ذمہ داری ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں صاحب یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ برائی کا خاتمہ کریں گے، نہیں، یاد رکھیے گا علماء کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیں، عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج حالت یہ ہے، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، کرناٹکا کی سرزمین پر ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا۔ آپ کے ذہن میں ہے یہ بات؟ کس بنیاد پر؟ حجاب کے نام پر۔ کیا کہا؟ حجاب لگانا ہے تو پڑھنے نہیں دیا جائے گا، حجاب لگانا ہے تو آپ کو یہاں ایگزام دینا نہیں دیا جائے گا۔ مگر اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کو تربیت کیسی کی کہ مسکان نے کہا تھا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، پردہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے، ڈگری چھوڑنا گوارا ہے مگر پردہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ اگر ڈگری نہ ملے گی تو قیامت کے دن جواب نہ دینا ہے، پردہ چھوڑ دیا تو خاتون جنت کو کون سا چہرہ دکھاؤں؟ اللہ 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 اللہ۔ اس زمانے میں پوری قوم مسلم کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی کالج نہیں تھا کہ ہم مسکان کو لا کے پردے والے کالج میں پڑھنے کے لیے موقع دے دیتے، ہمارے پاس کوئی ایسا اسکول نہیں تھا۔ پورے ملک میں یہ نعرہ لگایا گیا 1 سال نہیں گزرے گی ہم مسکان کے لیے اور مسکان جیسی ہزاروں بیٹیوں کے لیے اسکول اور کالج بنا کے تیار کر دیں گے۔ مجھے بتائیں 1.5 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، بنا کوئی اسکول نہیں، بنا کوئی کالج نہیں۔ قوم مسلم آج جو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں جلسے نہ کرائیے، جلسے کرائیے، لیکن جلسے کرانے کا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس گاؤں میں 10 جلسے ہوتے ہیں مل کر اس سارے جلسوں کو ایک بڑا جلسہ بھی کرایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میری قوم کو آج کے زمانے میں ضرورت کالج کی ہے، میری قوم کو آج کے زمانے میں ضرورت ہاسپٹل کی ہے، میری قوم کو آج کے زمانے میں ضرورت باضابطہ جو ہے یونیورسٹی کی ہے، تاکہ میری بیٹیاں مرتد نہ ہو۔ تم نے دیکھا نہیں کتنی بیٹیاں مکس ایجوکیشن لڑکوں کے ساتھ پڑھتے پڑھتے کسی غیر کی محبت میں باضابطہ چلی گئی، ان سے شادی کر لی گئی، باضابطہ ان کا ایمان چھین لیا گیا۔ 6 مہینے کے بعد جب وہ حاملہ ہو گئی تو اسے کاٹ کر کسی نالے میں بہا دیا گیا۔ کیا تھا یہ؟ کیا تھا یہ؟ ہماری لاکھوں بیٹیاں مرتد ہو گئیں صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے اس کے بارے میں کبھی غور و فکر نہ کیا۔ یاد رکھیے گا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم اپنی بیٹیوں کے بارے میں غور نہیں کریں گے تو کل پوری قوم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیٹی مرتد ہوئی تھی، تم نے اس کو دین میں لانے کے لیے کون سی کوشش کی تھی؟ ہے کوئی کوشش؟ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کوشش نہیں، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں۔ میں ایسی بہت ساری بیٹیوں کے نام آپ کو شمار کرا دوں، ابھی ان کے گھر والوں کی عزت کا خیال ہے، ورنہ بہت ساری ایسی بیٹیاں ہیں جو پچھلے سال مرتد ہوئی ہیں، جو اس سے پہلے مرتد ہوئی ہیں۔ مرتد کا مطلب ہوتا ہے اسلام چھوڑ دینا۔ آپ کو معلوم ہے باضابطہ ہندوستان کی سرزمین پر کئی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کی پلاننگ یہی ہے کہ قوم مسلم کو ہم 1400 سال سے لے کر آج تک جھکا نہ سکے، اب بیٹیوں کی عزت پہ حملہ کرو تاکہ یہ جھک جائیں۔
اور اسلام کو بے عزت کر دو. میں کہتا ہوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے, اسلام کل بھی زندہ باد تھا, اسلام آج بھی زندہ باد ہے, اسلام صبح قیامت تک زندہ باد رہے گا. اس لیے کہ اسلام کو بچانے کے لیے خون دینے والے آقا حسین کے گھر والے ہیں. حسین کے گھر والوں کا خون ضائع نہیں جائے گا. یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں جن کی شان یہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی دنیا سے بعد میں جائے گا, اللہ اسے جنت میں ٹھکانہ پہلے دکھا دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محبت اہل بیت, ذکر امام حسین. واہ واہ واہ. آج حیرانی کی بات یہ ہے جس قوم کی ایمانداری کی مثالیں پیش کی جاتی تھیں, آج قوم کا لیبل دیکھ لیجئے کتنا ڈاؤن ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ نشہ آج ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. کوئی ایسا نشہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے. ہیروئن ہمارے یہاں یوز کی جا رہی ہے, ایم ڈی ہمارے یہاں یوز کی جا رہی ہے. ایسا کوئی نشہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے. زنا کے اڈے ہمارے ہاں کھلے ہوئے ہیں. ہمارے 18-20 سال کے جوان زنا کے اڈوں پر رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج آپ کی نگاہوں کے بھی سامنے, ہماری نگاہوں کے بھی سامنے ہیں. پھر ہم اس بات کو لے کے افسوس کریں قوم مسلم کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے ہیں, حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, پہلی بات جس قوم کے اندر اتحاد نہ ہو اس قوم کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. جس قوم کے پاس ایجوکیشن نہ ہو اس قوم کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. جس قوم کے جوان اپنی قوم کے لیے سیریس نہ ہو اس قوم کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. اور جس قوم کی موجودہ ملک کی سیاست میں حصے داری نہ ہو اس قوم کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. آپ کو معلوم ہے آزادی کے بعد اس ملک میں ایک سیاسی پارٹی تھی, سب نے اسی کو مان لیا. تھوڑے سے زمانے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی لوگوں کو کہ تابع داری کچھ اور ہے, حصے داری کچھ اور ہے. مگر افسوس آج 2025 چل رہی ہے, قوم مسلم کو یہ بات تابع داری اور حصے داری سمجھ میں نہیں آئی. ہمارے لوگ آج بھی سیاسی طور پر غلامی کر رہے ہیں, ہمارے لوگ آج بھی سیاسی طور پر دوسروں کی دری بچھا رہے ہیں, ہمارے لوگ آج بھی سیاسی طور پر غیروں کے فلیکس لگا رہے ہیں, ہمارے لوگ آج بھی سیاسی طور پر غیروں کے لیے باضابطہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, ہمارے لوگ سیاسی طور پر آج بھی اسٹیج لگا کر نیچے بیٹھ کر غلط باتیں سن کے تالیاں بجا رہے ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں, اعلیٰ حضرت کے پیر خانے ماہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہمیں اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے, خدا نے ہمیں لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے اگر ہمارے علماء موجودہ دور میں مسجد کے اندر کسی خطاب میں موجودہ حالات پر بات کریں, سیاست پر بات کریں, تو مسجد کی کمیٹی نماز جمعہ کے بعد جا کے کہتی ہے حضرت دوسری جگہ کا انتظام کر لیجئے, ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں ایسا امام نہیں چاہیے. آپ نے کیا سمجھا ہے دین کے اندر خالی نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہے؟ کیا یہ موجودہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے؟ اور اس سیاست کہتے ہیں نظام کو جس کے ذریعے ملک چلایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے, آپ کو اندازہ بھی نہیں آج کی تاریخ میں سیاست کرنا باعث ثواب ہے, اسی لیے کہ سیاست ہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کون سی مسجد توڑی جائے گی اور کون سی مسجد باقی رہے گی. سیاسی پاور کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کون سے مدرسے میں تالا لگے گا اور کون سا مدرسہ رہے گا. سیاسی
پاور کی بنیاد پر یہ طے کیا جاتا ہے جلسے کی پرمیشن ملے گی یا جلسے کی پرمیشن نہیں ملے گی، یا سیاسی پاور کی بنیاد پر طے ہوتا ہے فلاں علاقے میں جلوس نکلے گا یا جلوس نہیں نکلے گا۔ میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہوں، اے میری قوم کے لوگوں، چائے کے ہوٹل پہ عالموں کی برائی کرنے سے بہتر ہے اللہ تمہیں توفیق دے پارلیمنٹ کی کرسی پہ جا کے بیٹھو۔ میرا تو خواب یہ ہے، اور پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھ کر کہو کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ تمہیں توفیق دے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو۔ آج بہت ساری کمیٹیاں، میں کسی خاص کمیٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کے علاقے کے حالات کیا ہیں، ہم نے لیکن بہت ساری کمیٹیاں دیکھی۔ مسجد کے امام کو آ کے روک دیا، کہا نہیں صاحب، سلمان صاحب کی گرفتاری ہوئی، لوگوں نے آ کے کہہ دیا تھا امام سے آپ ذکر نہیں کرنا تقریر میں کبھی، خادم حسین رضوی کا نام نہیں لے دینا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تو ایسی کمیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ صدارت کا عہدہ چھوڑ دیجئے، کسی مرد کے حوالے کر دیجئے، کسی صلاح الدین ایوبی کے دیوانے کے حوالے کر دیجئے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو بڑے احترام اور محبت سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں صدر صاحب آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے سینے میں اتنا ڈر اور خوف ہے تو یہ عہدہ کسی مرد کے حوالے کر دیجئے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے کوئی لازم نہیں ہے، جب تک تم زندہ رہو گے صدر تم بنو گے، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تمہارے بس کا نہیں ہے، کسی صلاح الدین ایوبی کے دیوانے کے حوالے کر دو جو مسجد کے امام سے کہے ناموس رسالت کے لیے کھل کے آواز اٹھائیے، جان دینے کی بات آ گئی تو ہم کھل کے کہیں گے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ جو عہدہ آپ نہیں سنبھال سکتے کسی اور کے حوالے کر دیجئے۔ ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں آئیں، ناموس رسالت کا زمانہ آیا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے گستاخی کی، قوم کے جوان پریشان ہوئے، ہمارے پاس آئے کہا حضرت کیا ہوگا؟ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کیا کریں؟ کوئی سننے والا نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی؟ کوئی سننے والا نہیں ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا گھبرائیے مت، ان گستاخی کرنے والوں کا ڈی این اے کرائیے، ڈی این اے کرائیے ان کا جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ جب ڈی این اے کرائیں گے رپورٹ آئے گی، پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ ڈی این اے کرائیے، پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيب، میرے نبی جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے۔ اور رہے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے، ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں تھے یہ حرامی ہیں یا حلالی ہیں، ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اپنا انٹروڈکشن خود کرا دیا۔ ہم انہیں جانتے ہی نہیں تھے، ہم انہیں جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کون ہیں۔ انہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے بتا دیا اے لوگو مجھے حلالی نہ سمجھنا، میں تو حرامی ہوں، اس لیے کہ جو حلالی ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ رہی بات حضور کی عزت کی، ہماری قوم کے جوانوں نے کہا حضرت آج چاروں طرف صرف ذکر ہمارا ہے، ہمارا ذکر ہے یا نہیں؟
सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट्स सिर्फ हमारे मौजू पर, कभी निकाह है, कभी तलाक है, कभी हलाला है, कभी बाबरी मस्जिद है, कभी अजान है, कभी रोड पर नमाज है, कभी पहलू खान है, कभी नजीब है, कभी आसिफा है, कभी बाज़ाब्ता पहलगाम है। बात सिर्फ हमारी हो रही है, जिक्र हमारा ही है, नाम हमारा ही है। मेरी कौम के जवान कह रहे हैं क्या करेंगे, क्या होगा, हर तरफ हमारा जिक्र है, बात हमारी है। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। तू इम्तिहान हमारा मगरिब की वादियों से, गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से, सैले रवा हमारा आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, चक्का रवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हमारी तारीख, पहलगाम में जब हादसा हुआ था, सोशल मीडिया पे बहुत सारे बयान आए। एक ने बयान यहां तक भी दिया कि ये मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर कचरा है, जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा मुल्क में अमन और चैन नहीं होगा। हमने कहा सुनिए, इतराइए मत, आप क्या समझ रहे हैं हमारे वजूद को? हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाएगी। जब तक हम हैं तभी तक दुनिया है, जब ये कलमा पढ़ने वाले नहीं होंगे तब कयामत आ जाएगी। और रही बात, आप इख्तिदार के नशे में इतरा रहे हैं तो हमारी भी मोहब्बत सुन लीजिए। हम खुल के कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। और रही इस मुल्क की बात, हमारी तारीख ये है, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अपने सीने में हुजूर का सच्चा इश्क पैदा कीजिए, हुजूर के सच्चे वफादार बन जाइए। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जिस दिन मेरी कौम अपने सीने में ये महसूस कर लेगी कि बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी क्या है, उस दिन हमारी मस्जिदें खाली नहीं रहेंगी। यहां है कोई जो कह दे मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं हुसैन के नाम पर? मैं कहूंगा हाथ उठाइए, बहुत सारे लोग उठा देंगे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अगर हुसैनी है तो याद रखिएगा कि हुसैन ने गर्दन किस कंडीशन में कटाई। अगर आपके सीने में, आपके जहन में, आपकी फिक्र में, आपके दिल में ये बात रहेगी, कभी आपका सजदा नहीं छूटेगा। वो भूखे थे, वो प्यासे थे, परेशानी के आलम में थे, दुश्मनों के नरगे में थे, 22,000 का लश्कर सामने था, बाज़ाब्ता शहादत का मौका था, तीर और तलवारें चल रही थी, फिर भी किसी का सजदा कज़ा नहीं था। आज हम बेहतरीन खाने खा रहे हैं, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, घर भी है,
اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور نعرہ لگانے کے لیے ہم حسینی ہیں، پھر بھی ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، حسینی ایسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ میں کہہ دوں مبالغہ نہیں ہوگا، وہ شخص حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو بے نمازی ہو۔ تمام علماء بیٹھے پوچھ لیجئے، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو بے نمازی ہو، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ یہ بیماری بھی آج بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، 60 70 70 سال کے والدین بوڑھے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، تلاش ہے کسی دعا تعویذ کرنے والے کی، کوئی مل جائے تو ایسا تعویذ دے دے، 2 سال ہو گئے میرے بیٹے نے میرے چہرے کی طرف دیکھا نہیں ہے، ذرا دیکھ کے سلام کر دے۔ میری قوم کے جوانوں، حسین کا نعرہ لگاؤ گے تم سے تمہارے والدین راضی رہیں گے، ناراض رہیں گے تو یاد رکھنا حسین کبھی راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ حسین کے نانا ہی کا فرمان ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں ہے۔ حسینی کبھی والدین کے نافرمان نہیں ہوتے، حسینی کبھی علماء کے گستاخ نہیں ہوتے، حسینیوں کے گھر کی عورتیں کبھی بے پردہ نہیں گھومتی ہیں، حسینیوں کے گھر کی عورتیں کبھی غلط کاموں میں نہیں پڑتی ہیں، حسینیوں کے گھر کے پردے یہ بتا دیتے ہیں کہ حسین کا چاہنے والا اس علاقے میں رہتا ہے۔ آج میں آخری باتیں کرنے لگا ہوں، کئی مہمان ابھی موجود ہیں۔ آج جو حالات بگڑے ملک میں نظر آ رہے ہیں، میں یہ بات کئی جگہ بتاتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، میری نظر سے اس کی صرف 2 وجوہات ہیں۔ ایک، قوم مسلم نے ملک کی سیاست میں حصے داری کی بات نہیں کی، اور دوسرا، ایجوکیشن پر قوم مسلم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ یہ 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آج قوم مسلم اتنی پستی کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کل الیکشن ہے، آج رات میں بھی قوم مسلم مل کر یہ طے نہیں کر پاتی ہے کہ کل ووٹ کس کو دینا ہے۔ ہمارے یہاں پورے خاندان کے ووٹ 500 روپے میں بیچ دیے جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں، اور پھر لوگ جا کے حضرت سے کہتے ہیں امام صاحب جمعے میں دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ یار خدا کے بندو کچھ تو احساس کرو، یہ صرف ایک ووٹ نہیں، ایک گواہی ہے، کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر کسی ظالم کی تم نے حمایت کی ہے، یہ گواہی ہے ووٹ تمہارا، کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ فیصلہ اس بنیاد پر مت کیجئے کہ میرا ذاتی فائدہ کس میں ہے، فیصلہ اس بنیاد پر کیجئے پوری قوم کا فائدہ کس سے ہے، ملت کا فائدہ کس سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج الیکشن کے زمانے میں بھی توڑ بٹے ہوتے ہیں، ساری قومیں اپنا مطالبہ رکھتی ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارا یہ کام ہوگا تو پوری قوم آپ کو سپورٹ کرے گی۔ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، چائے پر ہمارے یہاں 500 روپے لے کر لوگ خاندان کے ووٹ دے کر خوش مست، انہیں معلوم ہی نہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اب تمہارا بھی کوئی نہ کوئی مطالبہ ہونا چاہیے۔ جب تمہارے دروازے پر کوئی آئے تو اس سے یہ کہیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے گی تو تم سب سے آگے نظر آؤ گے۔ اگر اس بات پر تم تیار ہو تو پوری قوم مسلم تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ ہم نے دیکھا جب حضور کی عزت کی بات آئی تھی، بڑے بڑے علامہ ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے تھے، بڑے بڑے پیران نظام نکل کے باہر نہیں آئے، مگر ایسے عالم میں بھی وہ مرد قلندر دنیا جسے امتیاز جلیل کے نام سے جانتی ہے، اس نے مہاراشٹر کی سرزمین پر اتنی بڑی ریلی نکالی، دشمنوں کے کلیجے دہل گئے۔ حیران تھا، تب اس نے کہا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اللہ نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ حسینیت کو سمجھئے، حسینیت کیا ہے؟ حسینیت ڈرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت حق بولنے کا نام ہے۔
اس بات کی فکر کیے بغیر کہ کس کو اچھا لگتا ہے کس کو برا لگتا ہے۔ حسینی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، حسینی حق بولتے ہیں، حسین اور حسین والے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا آج سب سے بڑا مسئلہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ آج اگر میری قوم اس حوالے سے نہیں سوچے گی تو دن اور زیادہ خراب آئیں گے۔ آپ دیکھ نہیں رہے اس ملک میں تمام چیزوں سے، بس only 5 منٹ، ہماری تمام چیزوں سے نفرت ہے آج۔ ہماری ذات سے نفرت، ہماری زبان سے نفرت، شربت روح افزا سے نفرت جو ہم پی رہے ہیں۔ اپریل کے مہینے میں دیکھا نہیں، بیان آ گیا، اس کو بھی شربت جہاد کہہ دیا گیا۔ ہماری زبان سے نفرت، ہمارے وجود سے نفرت۔ ہمارے وجود سے نفرت کا حال یہ تھا کہ جب باضابطہ جنوری اور فروری کے مہینے میں کمبھ کا میلہ ہوا تھا تو ہمارے لیے پابندی کا بورڈ لگا دیا گیا تھا، مسلمانوں کی انٹری نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مگر اللہ کی عزت کی قسم، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ہمیشہ اخلاق پیش کرتے ہیں۔ جب بھگدڑ مچی، لوگ مرنے لگے، پریشان ہوئے، تو یہی مسلمان تھے جنہیں روک دیا گیا تھا۔ ان مسلمانوں نے دل کے دروازے بھی کھول دیے، مسجد کے دروازے بھی کھولے، مدرسے کے بھی دروازے کھولے، کھانے کا بھی انتظام کیا، پینے کا بھی انتظام کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تب مسلمانوں نے کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ محمد کے غلاموں کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حق، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، آمد سرکار حسان ملت، تاجدار مسولی شریف، علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری۔ وہ تمہارا کردار تھا، یہ محمد کے غلاموں کا کردار ہے۔ ہمارے لیے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، بدلنا پڑے گا۔ آج آپ کو پڑھنا پڑے گا، ایجوکیشن پہ توجہ دینی پڑے گی، کالج کے لیے سوچنا پڑے گا، ہاسپٹل کے لیے سوچنا پڑے گا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم مسلم کو آج تانے یہاں تک دیے جا رہے ہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے پنچر جوڑنے والے لوگ ہیں، پنچر جوڑنے والے۔ یہاں تک بات آ گئی، میں کہتا ہوں صرف پنچر جوڑنے والے نہیں ہیں، اس ملک کی عظمت کی بات آتی ہے تو ہم ہی ہیں جنہوں نے فضل حق خیر آبادی بن کے جہاد کا فتویٰ دیا۔ صرف پنچر نہیں جوڑتے ہیں، ہم ہی ہیں جنہوں نے اشفاق اللہ خان بن کر فیض آباد کی جیل میں پھانسی کا پھندا چوما۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے کفایت علی کافی بن کر مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا چوما۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے عبدالحمید بن کر پھانسی کا پھندا چوما اور باضابطہ شہادت کا جام نوش کیا اور دشمنوں کے ٹینک توڑ دیے۔ یہ ہم ہیں کہ ہماری بیٹی نے پہلگام کے حادثے کے بعد صوفیہ قریشی نے بتا دیا ہے صرف پنچر نہیں جوڑتے ہیں، دشمنوں کے حوصلے بھی توڑ دیتے ہیں۔ صرف پنچر نہیں جوڑتے ہیں، دشمنوں کے حوصلے بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہماری بیٹی ہے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں۔ ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم جو ہم نے سنا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ کئی مہمانیں 1:30 بج چکا ہے، اس سے زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہون کوئی خطا ہوئی ہو اللہ سے توبہ کرتا ہوں، معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔